حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور بیماری کے سبب انتہائی کمزور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور حالت نزع طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور بہت ہی اظہار لطف فرمایا۔ اس بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے آپ کے جسم میں دوبارہ زندگی آ گئی ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اس بیماری نے مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں۔ ان صحابی نے جوش محبت میں مزید کہا، اے میری بیماری اور بخار، اے میرے رنج اور میری شب بیداری، تجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر دعا میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ پر جلد دے دیجیے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے کھیل لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی، اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا، اور اپنے اقربا اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کو عبدیت کے خلاف قرار دیا، یعنی یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کریں، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا ایک طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چوٹی پر خدا پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کر رکھ دے؟ اور آپ نے مزید تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ، میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کے کانٹے کو سکون اور راحت سے تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگی جائے، ہمیشہ دونوں جہاں کی عافیت، سکون اور راحت مانگی جائے، اور اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو بدنگاہی کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرے، مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ، یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی، اس سے بہتر تو مجھے بیمار کر دے تاکہ آنکھوں کے گناہ نہ ہوں۔ ایسی دعا جہالت اور نادانگی ہوگی۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، ہم سے جہاں تک ہو ہم بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچیں اور اللہ سے عافیت کا اور راحت کا سوال کریں، اور ایسی دعا اللہ سے کبھی نہ مانگیں جو جذبات سے بھری ہو، ہماری ندامت اور جہالت سے بھری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے وہ مصیبت ہماری زندگی میں آ جائے جو کبھی نہیں آنی تھی، لیکن ہم نے ایسی دعائیں کی
جذبات میں آ کر، ناراض ہو کر، اپنے آپ سے مایوس ہو کر کہ ہمیں وہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں جو ہماری تقدیر میں نہیں تھیں، بلکہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہماری تقدیر میں لکھ دی گئیں۔ اسی لیے دوستو، ہم کتنے بھی مایوس ہوں اپنے گناہوں سے یا کسی بھی چیز سے، ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت اور عافیت کا سوال کریں۔ کبھی بھی اللہ سے اس کی مصیبتوں کا، عذابوں کا سوال نہ کریں۔ یہ بہت بڑی نادانگی ہے اور بیوقوفی اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے اور ایسی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے جو قبول ہونے والی ہوں اور جو ہماری دنیا میں بھی عافیت اور سکون اور راحت کا سامان بنے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا اور جنت میں داخلے کا سامان بنے، اور ایسی دعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے جو جذبات میں مانگی جائیں یا ہماری جہالت کی وجہ سے اور نادانگی کی وجہ سے مانگی جائیں اور جس کا نتیجہ ہمارے حق میں نہ ہو۔